كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذي ذرة. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة وحسنا وحسينا: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن عليا مني وأنا منه وعلي ولي كل مؤمن من بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. هما ريحانتاي في الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اور اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو،
دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ حق جلوگر بطرز بیان محمد است، کلام حق بزبان محمد است۔ اور کہاں یہ زبان، کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اسٹیج پہ میرے جید علماء کرام، فضلاء کرام، حفاظ عظام اور قرائے کرام، میرے سادات سماجی تحریک کے ذمہ داران اور میرے دائیں بائیں کثیر علماء کرام کی شرکت سے اس بابرکت محفل کی جو رونق اور جو زینت اللہ نے بخشی ہے، میں اگر بعض کا نام لوں گا تو بعض کا نہیں لوں گا، تو میں اجتماعی طور پہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فاضل نوجوان حضرت مولانا سید شمس الہادی صاحب زیدہ مجدہ کو اس بابرکت محفل کو سجانے پہ دنیا اور آخرت میں عزت، رفعت، برکت نصیب فرما دے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سریلی آواز میں، ترنم کے انداز میں، لطف سے بھرپور، خوبصورتی سے بھرپور تقریر کے لیے جو ہستی ملتان سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی محفل کی زینت بنیں گی۔ میرا دل چاہتا ہے، میں بہت سارے علماء کرام کی گفتگو میں نے سنی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو بھی میں دعوت فکر دوں، جو ہمارے طلباء ہیں انہیں بھی دعوت فکر دوں، اور یہ جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں انہیں میں دعوت فکر دوں۔ اب میرا اپنا ایک انداز ہے، ایک اپنا کمزور سا طریقہ ہے، اب اس سے بہتر میرے پاس کوئی انداز ہے نہیں ہے، تو جو اللہ رب العالمین نے میری طاقت کے اندر جو چیز عطا فرمائی ہے میں اسی کا پابند ہوں۔ اکثر میں ختم قرآن میں جب فضائل اہل البیت کی حدیث بیان کرتا ہوں نا، تو فضائل اہل البیت کی حدیث خدا پہ یقین کریں، یہ حدیث آپ نے سنی نا، یہ آپ چیک کریں، ایک دو حدیثیں اگر کوئی پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ صرف بخاری مسلم کی حدیث آپ کے ساتھ سناتا تو 20 منٹ لگ جاتے، لیکن میں نے بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا اس کو بار بار انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری تفسیر کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ختم قرآن کے موقع پہ میں نے چند حدیثیں بیان کی، تو ایک ساتھی دوسرے کو اشارے کرنے لگا، وہ تیسرے کو اشارے کرنے لگا، اب میں دیکھ رہا ہوں وہ چوتھے کو اشارے کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے بھائیوں ایک نمبر نوٹ کریں، سب خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا 03335458443 اور 03005359 یہ دونوں میں نے کہا میرے ذاتی نمبر ہے، دونوں پہ میرا واٹس ایپ ہے۔ میں رات میں نے کہا 1 بجے سے لے کے صبح کی نماز تک اس واٹس ایپ کے اوپر یہی کام کرتا ہوں۔ آپ کو یہ جتنی حدیث آپ سن رہے ہیں اور آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں سنی، یہ تعجب ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اس میں میرا گناہ نہیں ہے، اس میں معاشرے کا گناہ ہے، اس ماحول کا قصور ہے، اس ماحول کا قصور ہے، اس معاشرے کا قصور ہے۔ میری تو سعادت ہے کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں،
میں ساری اسناد کے ساتھ یہ ساری حدیثیں تمہیں بیچ دیا کروں گا، تم اس کو چیک کر لینا، کہیں پہ کوئی سند میں عبارت میں فرق ہو مجھے بتا دینا۔ ایک دن ہمارے بہت بڑے ایک مذہبی اسکالر ہیں، اس نے مجھے اردو کے 4 بزرگوں کے اقوال بھیجے، حسنین قریبین کی شان میں، سیدہ فاطمہ کی شان میں، سیدنا علی کی شان میں۔ میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا حضرت میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو اہل البیت سے محبت ہے، نبی کے خاندان سے محبت ہے، نبی کے بچوں سے محبت ہے، تو میں نے کہا جو میسج میں آپ کو بھیج دوں اس کو بھی ذرا پڑھ لینا۔ میں نے تمام حدیثیں اس کو بھیجی، میں نے کہا پڑھے ذرا اس کو غور سے ذرا دیکھیں۔ میں نے کہا جہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام کے واضح ارشادات موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ موجود ہوں، تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان آیا اس سے کبھی نگاہ ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ میرے عزیز اور دوستو، بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، اور ہم یہ سنا رہے تھے۔ میں سیوال ایک پروگرام میں شریک تھا، تو مرکزی جمعیت اہل الحدیث کے صدر ہیں مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری، سن رہے جی؟ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، یہ سیوال کے ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، کرکورے پہنتے اور بڑے جلالی عالم دین ہیں۔ تو میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فوجی وانا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اہل بیتی۔ تو میں خود جمعہ پڑھاتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، مختلف ملک کے علاقوں کے اندر وعظوں کے لیے میں خود جاتا ہوں، تو میں نے یہ جو حدیث سنی انا تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ اہل بیتی، تو میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر میں خاموش ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے تو زندگی میں یہ حدیث شریف نہیں سنی، کہ میں مسجد میں بیٹھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ ان کی طرف دیکھا، محفل مکمل ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اپنا نمبر مجھے دے دے۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے حافظ اسامہ، اس کا نمبر لے لے۔ میں نے حافظ اسامہ کا نمبر لے لیا۔ میں گھر آیا تو میں نے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو میسج بھیجا۔ میں نے کہا کہ یہ جو حدیث شریف آپ نے آج پڑھی ہے، یہ تو میں نے پہلی بار آپ سے سنی ہے۔ اصل جو حدیث شریف ہے وہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ہے۔ آپ نے یہ جو متواتر حدیث ہے، جو مشہور حدیث ہے، جو بچے بچے کی زبان پہ سب کو یاد ہے، تبلیغی جماعت والے، ہمارے تمام کے تمام مسلمان طلباء علماء فضلاء سب یہی سناتے ہیں، آپ کو اس کی چھوڑنے کی وجہ اور ایک غیر معروف حدیث اس محفل کے اندر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام میں نے بتا دیا، کہا کہ اب کہاں کے فاضل ہیں؟ میں نے کہا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا۔ فرمایا کہ آپ نے مسلم شریف نہیں پڑھی؟ میں نے کہا میں نے تو پڑھی۔ کہتے آپ کے پاس مسلم شریف ہے؟ میں نے کہا ہے جی۔ کہتے کھولے ذرا اس کو، اور حدیث 6225 ذرا دیکھیں۔ میں نے 6225 دیکھی، فرمایا کہ 26 بھی دیکھ لیں، 27 بھی دیکھیں، 28 بھی دیکھیں۔ میں نے حدیث شریف دیکھ لی، میں خود حیران ہوا کہ یا اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ایک متواتر حدیث ہے، نہ میں نے کبھی سنی ہے نہ کسی نے کوئی سنائی ہے۔ پہلی بار میں ایک اہل حدیث عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے سن رہا ہوں، تو میں اس جستجو میں پڑ گیا۔ آج کل اللہ رب العالمین نے سب پہ مہربانی یہ فرمائی ہے کہ آپ کے پاس یہ موبائل ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، تمام صحافتیں اس کے اندر موجود ہے، المصدق للحاکم اس کے اندر موجود ہے،
مستد امام احمد بن حنبل اس کے اندر موجود ہے، قرآن کی ساری تفسیریں اس کے اندر موجود ہے، ساری اسلامی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میں اس جستجو میں پڑ گیا، یقین جانیے کہ تقریباً 100 کے قریب میں نے کتب اہل سنت والجماعت کے حوالے اور اسناد اور طرق اور روایات اس حدیث شریف کے اوپر میں نے پائیں۔ انا تارک فیکم ثقلین، اے دنیا کے انسانوں، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل البیت۔ اللہ کی کتاب اور اپنی اہل البیت۔ میں نے یہ حدیث شریف سنائی ایک جگہ پہ، تو ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، مجھے کہا کہ حضرت یہ حدیث کس موقع کے اوپر ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث شریف امام الانبیاء علیہ السلام 14 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف آپ چلے، اور جب ذوالحلیفہ کو 3 میل باقی تھے تو اس سے پہلے گاؤں آتا ہے خم، اس خم کے مقام پہ آپ نے یہ خطبہ دیا ہے۔ تو مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اندر صرف یہ 2 باتیں بیان فرمائیں۔ میں نے کہا کہ 2 باتیں نہیں بیان فرمائیں، اس محفل کے اندر، اس خم نامی گاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کو حدیث الثقلین بھی کہتے ہیں، اس کو خطبہ غدیر خم بھی کہتے ہیں، اور اس کو حدیث ولایت بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ پوری حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں۔ تو مجھے کہا کہ آپ یہ جو حدیث شریف سناتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ اللہ کے نبی نے کب فرمائی؟ میں نے کہا کہ یہ تو آپ علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے، لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ نے بیان فرمائی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، یمن سے کچھ حضرات واپس آئے اور اس غزوے کے اندر، اس جہاد کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب جو تھے وہ سربراہ تھے، کمانڈر تھے۔ کچھ حضرات نے سیدنا علی کی شکایت کی اور آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، علی میرا پیارا ہے، علی سے بغض نہ رکھو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یمن سے جن لوگوں نے آ کر پوری جماعت نے فتعاقدوا 4 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام کے 4 جلید القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر جب سیدنا علی بن ابی طالب کی شکایت فرمائی، تو میں نے کہا کہ پورے حدیث کا منظر میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ساتھی اٹھ کر علی کی شکایت کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فأعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، آپ علیہ السلام اس سے اپنے چہرے انور کو پھیر دیا کرتے تھے۔ سن رہے ہو بھائی؟ دوسرے نے اٹھ کر جب علی کی شکایت کی، شکایت کے الفاظ اس کی زبان پہ آئے، آپ نے اس سے بھی چہرے کو پھیر لیا۔ تیسرے نے اٹھ کر شکایت فرمائی، آپ علیہ السلام نے اس سے بھی چہرے کو پھیر لیا۔ اور چوتھے نے اٹھ کر جب شکایت کی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا ما تريدون من علی جن، ما تريدون من علی جن، ما تريدون من علی جن، کیا چاہتے ہو علی سے، کیا چاہتے ہو علی سے، کیا چاہتے ہو علی سے۔ شکایتیں کتنے حضرات نے لگائی تھی، اور آپ علیہ السلام نے جواب کتنوں کو دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ما تريدون من علی، اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، ان علی منی وانا منہ، یقیناً علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب ان علی منی وانا منہ کا مقصد کیا ہے کہ علی پہ اعتراض یہ نبی پہ اعتراض ہے، علی پہ اعتراض یہ نبی پہ اعتراض ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا وَعَلِيُّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، علی ولی ہے ہر مومن کا میرے بعد. وَعَلِيُّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، علی ولی ہے ہر مومن کا میرے بعد. میں نے کہا یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اور جب ان حضرات نے اللہ کے نبی کی خدمت میں سیدنا علی بن ابی طالب کی شکایت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے سب سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہر ایک سے اپنے اپنے چہرے کو پھیرا. اور چوتھی مرتبہ جب شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے غصے میں آ کر یہ فرمایا ما تريدون من علی، یہ اپنے 3 مرتبہ فرمایا. اور چوتھی مرتبہ فرمایا ان علی منی وانا منہ، اور 5ویں مرتبہ فرمایا وعلی ولی کل مؤمن من بعدی. سمجھ آ گئی؟ تو مجھے کہا کہ یہ من کنت مولا کا فرمایا. میں نے کہا اب یہ بھی سنو، جب آپ علیہ السلام نے آخری حج ادا کیا، آخری حج سے اب واپس تشریف لائے، خم نامی گاؤں کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا، جانے والوں سے کہا کہ ذرا واپس آ جاؤ، آنے والوں کا انتظار کیا. یہاں پہ اب محدثین فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجمع تھا، 80 کا تھا، 70,000، 60,000، 50,000، بہرحال یہ مجمع ہزاروں میں تھا. کنفرم تعداد کسی محدث نے نہیں بتائی. بہرحال یمن کے مسلمان، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جارڈن کے مسلمان، مدینہ منورہ کے مسلمان، یہ تمام کے تمام ان کا راستہ ذوالحلیفہ سے جدا ہوتا تھا. تو ذوالحلیفہ کو ابھی 3 میل باقی تھے، آپ نے 3 میل پہلے ان سب کو یہاں پہ جمع فرمایا. سمجھ آ گئی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں فرقواریت کا قائل نہیں ہوں، میں مسلمانوں کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں. میں پاکستان کی آئین کا احترام کرتا ہوں اور میں پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اور علماء اکرام کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم مزید لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کریں اور ملک کو فرقواریت کی دلدل کے اندر ہم مبتلا کریں. ہماری آئین کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس آئین کے اندر جو مسلمان ہے اس کو کافر کہنے والا دہشت گرد ہے، اور اس آئین کے اندر جو کافر ہے اس کو مسلمان کہنے والا دہشت گرد ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں جو مسلمان ہے اس کو جو کافر کہے گا تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ وہ دہشت گرد ہوگا. اور جو آئین کے اندر جو کافر ہے، جس کو آئین نے بالکل نامینیٹ کافر کہا ہے، وہ موجود ہے. آپ آئین پاکستان کو ابھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی نکال سکتے ہیں، اس میں سب کچھ تفصیل لکھا ہوا ہے. اس کو ہم مسلمان ہی کہہ سکتے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے اس ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑے بھی رکھنا ہے، اور ہم نے امت کو اتفاق کی، اتحاد کی، وحدت کی دعوت بھی دینی ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ پیغام اجل کے ساتھ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں. وانا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، جس میں ہدایت اور نور ہے. سب سے پہلی اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. فحث علیہ ورغب، پھر اللہ کے نبی نے خوب قرآن کی عظمت بیان فرمائی اور بار بار صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 تار کے میرے غیور مسلمانوں اور منصیرے کے میرے غیور مسلمانوں، آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمایا؟ اہل بیتی. کیا فرمایا؟ اہل بیتی. دوسری چیز میں آپ کے اندر اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے میرے قیامت تک آنے والے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا اور اپنے پاس کھڑا کیا، اور آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے جانثارو، اے میرے وفادارو، اے میرے پیارو، اے مجھے چاہنے والوں، مجھ پر مر مٹنے والوں، اے میرے پروانوں، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو اچھی طرح نہیں جانتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر، اہل اسلام پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ عجیب شان ہے، جب آپ نے اہل البیت کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ یہاں جب آپ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ تو جب سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شک بے شک، انت اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ انت اولا بالمؤمنین من انفسہم، یا رسول اللہ آپ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا، فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ من کنت مولاہ فعلی مولا کا پس منظر معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جو اکثر 2 باتوں کو ملا کر اہل البیت کی جو ایک امتیازی شان ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حدیث شریف کو یمن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یمن کے پورے پس منظر کو چھپایا جاتا ہے۔ تو میں داد دیتا ہوں اپنے ان حضرات کو، ان حضرات نے کہا کہ جب نبی کی حدیثوں کو چھپایا جائے گا تو اگر ناسبیت نہیں کہیں گے تو ناسبیت سے متاثر ہم ضرور اسے کہیں گے۔ میرے عزیز اور دوستو، 2 باتیں، میری بات شاید میں بھول جاؤں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ جب گھروں کو جائیں نا، میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا، صرف میں تمام علماء کو، تمام فضلاء کو اور تمام حاضرین کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ جب آپ گھروں میں جائیں، آپ جس ذریعے سے بھی ہو، علماء اکرام کی خدمت میں آپ عرض کریں، فضلاء کی خدمت میں عرض کریں، آپ جا کر کسی ایپ سے تلاش کریں، کسی کتاب سے تلاش کریں، صرف ایک بات کو تلاش کریں، بھائی اس آیت کریمہ کے حوالہ سے امام الانبیاء علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں، جتنے ارشادات ہیں، آپ کے جتنے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو جتنی بار تلاوت کیا اور تلاوت کے موقع پہ آپ نے کیا فرمایا، وہ ساری حدیثیں آپ جمع کر کے پڑھ لیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ بھائی قرآن کریم کس پہ نازل ہوا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم سب سے زیادہ کون دے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام۔ اور قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کا مراد اور قرآن کریم کے مفاہیم ہمیں کون سمجھائے گا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سننے پر اللہ نے اپنے نبی کو 4 مقاصد دیے: قرآن کریم کی تلاوت امت کو کرنا، قرآن کریم پڑھ کے سنانا،
اور قرآن کریم کی تعلیم دینا اور امت کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈالنا اور امت کو حکمت کی باتیں بتانا. تو قرآن کریم تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم ہمیں کون دے گا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے میری تمام علماء کرام کو، فضلاء کو، یہ اسکول کے جو ٹیچر حضرات ہیں، جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، ان کو دعوت فکر ہے اس آیت کریمہ کے متعلق ساری حدیثیں آپ جمع کریں. سمجھ آگے کہ نہ گئی؟ کم از کم 60-70 حدیثیں ہیں. وہ 60-70 حدیثیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری حقیقت سامنے نظر آ جائے گی. کہ میرے عزیز اور دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے تلاوت کے موقع پہ امت کو کیا تعلیم دی. اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اہل البیت کی نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی. احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنے نعمتوں سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے. واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے. واحبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل البیت سے محبت کرو میری خاطر. اگر میری رضا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری شفاعت چاہتے ہو، مجھ سے پیار چاہتے ہو، واحبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل البیت سے محبت کرو میری وجہ سے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، اے دنیا والو، اے مسلمانوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے رشتہ داروں کی محبت چاہتا ہوں. تو صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ، وہ آپ کے جو قرابت دار ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان قرابت داروں کی محبت وہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ؟ وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے. اور آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی تلاوت القرآن، نبی کی محبت ان کو بتاؤ، نبی کے خاندان کی محبت ان کو سکھلاؤ، وعلی تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت جو ہے اس کی تعلیم ان کو دو. اور میرے عزیز اور دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھے. حسین صبت من الاسباط، حسین میری نواسوں میں سے بڑی شان کا نواسا ہے. یہی آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، یقیناً علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور یہ بات آپ نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین. آج اگر حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان نہ کراتے، 18 سال کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 100% مشابہت رکھنے والے علی اکبر، جب بھی حضرت امام علی مقام کا دل کرتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کروں اور وہ پیاس میری، وہ آرزو میری پوری ہو جائے، تو سیدنا علی اکبر کو سامنے بٹھا کر ان کا دیدار کرتے. میرے عزیز اور دوستو، علی اکبر کو قربان کیا، اپنے 8 بھائیوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو قربان کروایا. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اترے، ان کے خیمے جلائے گئے، ان کے خاندان کے سر نیزوں پہ اٹھائے گئے، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا. اور امام علی مقام کے جسم پہ 3 دن تک گھوڑے دوڑتے رہے، ان کے سر کو اٹھا کر نیزے پہ اٹھایا گیا. سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن فرمایا کہ میں کسی شرابی کو، کسی قاتل کو، کسی بدکردار انسان کو، کسی ظالم انسان کو مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے 1 سیکنڈ بھی قبول نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک جو انسانیت کو آزادی دی ہے یہ کربلا نے دی ہے. اگر کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا تو یزید جیسے بدکردار شخصیت کی حکمرانی
اور اس حکمرانی کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہو جاتا. اگر یزید جیسے برکردار کی حکمرانی اگر مسلمانوں کی یہ تابعداری ضرور ہوتی، پھر اشرف غنی کا کیا قصور تھا، حامد کرزئی کا کیا قصور تھا، پھر تو یہاں کے جو بدکردار حکمران گزرے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ جب ایک بدکردار کی تابعداری ہو تو اللہ کی تابعداری پھر کہاں چلی گئی؟ رسول اللہ کی تابعداری کہاں چلی گئی؟ خلیفۃ المسلمین وہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا نوکر ہوتا ہے، حکومت اللہ کی ہوتی ہے، احکامات اللہ کے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا خادم بن کر رعایا آزاد ہوتی ہے. اور بادشاہ خود بادشاہ ہوتا ہے، حکومت بادشاہ کی ہوتی ہے، لوگ غلام ہوتے ہیں. ملوکیت کو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ممنوع قرار فرمایا ہے کہ ملوکیت میں مخلوق خدا بادشاہ کی غلام ہوتی ہے اور خلیفہ کی صورت کے اندر رعایا آزاد ہوتی ہے، خلیفہ یہ عوام کا غلام ہوتا ہے. میرے عزیز اور دوستو، جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کسریٰ کے دربار میں گئے تو کسریٰ نے اس سے پوچھا، اے نبی کے جانثارو کیسے آنا ہوا؟ فرمائے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں تاکہ ہم نکالیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے اللہ کی عبادت کی طرف. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. میرے عزیز اور دوستو، یقین جانیے کربلا کو اگر پوری حقیقت سے آپ پڑھ لیں، کربلا کے بارے میں وقت نہیں ہے مجھے وہ ساری احادیث، نبی پاک علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، نبی پاک علیہ السلام کا حسین کو سینے سے لگا کر چوم کر بار بار ان کو بوسے دینا، بار بار رونا، اور مٹی کو کربلا کے میدان سے فرشتے کے ذریعے منگوا کر حضرت ام سلمہ کو پکڑانا، اور 55 سال تک وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس امانت پڑی رہی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں جبریل امین کا آ کر واقعہ کربلا کی پیشن گوئی کرنا، یہ سارا نظام الہی کا حصہ ہے. میرے عزیز اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر جب دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یزید کا آیا تو اس فتنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے نے قربانی دی. اس نے کہا کہ جو نبی نے مجھے لوریاں دی ہے، جو مجھے بوسے دیے ہیں، جو مجھے پیار دیا ہے، میرے ہونٹوں کو چوسا ہے، میری زبان کو چوسا ہے، میرے رخسار کو چوما ہے، میرے ماتھے کو چوما ہے، خود سواری بن کر مجھے شاہ سوار بنایا، سجدے میں ان کے پیٹھ پر بیٹھ کر کبھی گھنٹوں کے حساب سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. آج اس نبی مکرم کی پیار، شفقت، محبت کی قربانی کا، اس کی حق کی ادائی کا جو وقت آیا ہے، آج میں نے اس کا حق ادا کر کے دنیا کو بتانا ہے. نبی نے میرے بارے میں جو فرمایا تھا، حق فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین. اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب پیدا ہوئے نبی کو خوشخبری دی گئی. نبی نے فرمایا کیا نام رکھا؟ فرمایا حمزہ. ایک روایت میں حرب. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پہلے سے بتا دیا، میرے حبیب، میں نے اپنے خزانوں میں 2 نام تیرے لیے چھپائے رکھے ہیں، تیرے لیے محفوظ رکھے ہیں. وہ نام میں نے کسی نبیوں پہ ظاہر نہیں کی، فرشتوں کو نہیں بتائے، مخلوق کو نہیں بتائے. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. ایک بیٹے کا نام حسن رکھنا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھنا. جن بچوں کے خوبصورت نام اللہ رکھے، ان بچوں کے کردار پہ 14ویں صدی کا بدبخت آدمی انگلی اٹھائے اور ان کے اوپر تبصرے کرے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر اہل البیت کی دشمنی اور ہو سکتی ہے؟ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہمارے علامہ صاحب ہیں وہ صحیح روشنی آپ کے سامنے ڈالیں گے. یہی دلی جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہے. وآخر دعوانا